بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل اور دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں، جن کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان ان غلطیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس کو ہم احساس گناہ یا احساس جرم یا گناہ کی ندامت ہم کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر ندامت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ جب وہ کسی مذہبی اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اپنے سماجی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کے دل میں احساس سے ندامت پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے اس احساس کا، اپنے اس جرم کا خاتمہ کیا جائے، مداوع کیا جائے۔ تو وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ زیادہ تر ماہر نفسیات کے پاس لوگ جاتے ہیں اور انہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، اپنے اس ظلم کے بارے میں، اپنے جرم کے بارے میں، اپنے گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ سائیکاٹرسٹ یا ماہر نفسیات مختلف دوائیوں کی صورت میں اس احساس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس احساس کو ختم نہیں کر پاتا، اور وہ احساس انسان کے ذہن پر ایک دباؤ بن جاتا ہے جو انسان کو موت تک لے جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس احساس سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی پر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، کسی موڑ سے ٹرن کرتا ہے تو سامنے سے کوئی موٹر سائیکل سوار آ جاتا ہے۔ تو موٹر سائیکل سوار بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس گاڑی سے بچا لیتا ہے، اور وہ گاڑی کا ڈرائیور جو ہے، اگرچہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ہمیشہ اس کے دل میں یہ خیالات آتے رہتے ہیں، اس کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا خوف ہے جو بعض دفعہ انسان کو خوف تب پیدا ہوتا ہے جب انسان سے ظلم یا جرم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ظلم اور جرم نہیں ہوتا، لیکن تب بھی یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس احساس کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ کیا انسان کو پوری زندگی اپنے ان جرم، ان گناہوں کے احساسات کے ساتھ زندگی گزار دینی چاہیے؟ کیا انسان اس احساس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے؟ تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو چونکہ اسلام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ نفسیات کو، انسان کے ذہن کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو اس مسئلے کا حل اگر ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو اسلام نے اس کا ایک ہمیں بہترین حل عطا کیا ہے، وہ ہے توبہ کا۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی بھی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی جرم ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پوری زندگی اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیں، اسی ندامت کے ساتھ زندگی گزار دیں، یا ہمیں وہ احساس یا وہ ندامت ہمیں کسی اور بڑے گناہ کی طرف لے جائے، ہمیں خودکشی کروا لے، یا ہم ناامیدی کا شکار ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقوں کو اختیار کر کے اپنی اس ندامت سے چھٹکارا حاصل کریں، اور وہ طریقہ ہے توبہ کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا پر توبہ کا ذکر کیا ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے اور خالص توبہ کرو۔ ہر جگہ قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں توبہ اور استغفار کا ذکر آیا ہے۔ وہ انہی احساسات اور ظلم کا خاتمہ کرنا تھا تاکہ انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ یا ندامت جو ہے، صرف ندامت گناہ کی، وہ بھی توبہ ہے۔ یعنی انسان صرف جرم کے بعد نادم ہوتا ہے اپنے اس عمل پر، پشیمان ہوتا ہے، تو یہ بھی توبہ شمار کی جائے گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے توبہ کی ہی نہیں۔ جب انسان کو اس حد تک اسلام ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا، اس پر نادم ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، تو آپ کا جرم ختم ہو چکا ہے، تو آگے کی زندگی جو ہے اب آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ جب یہ سکون انسان کو مل جائے تو انسان اگلی زندگی جو ہے اپنی آرام کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اسی طرح ہم مثالیں دیکھیں تو ہمیں توبہ اور استغفار کی اسلامی تعلیمات میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، ندامت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور انہوں نے اپنی باقی زندگی جو ہے بجائے اس کے کہ وہ پوری زندگی اپنی اس غلطی کی ندامت میں گزار دیتے، آپ نے اگلی زندگی اپنی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزار دی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا واقعہ بھی حدیث میں بیان کیا، بنی اسرائیل کا شخص تھا جس سے 100 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو احساس ندامت ہوا، جرم کا احساس ہوا، وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا کہ راستے میں اس کی موت آ گئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو حضرت فضیل بن عیاض کا ہمیں واقعہ ملتا ہے، جو ایک رہزن تھے، ڈاکو تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اس کے بعد ان کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ مقام عطا کیا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو وہ بھی سونا بن جاتی۔ تو اس لیے کہ انسان کو، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ احساس ندامت انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو یہ احساس ندامت نہیں ہوتا۔ احساس ندامت دو طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر تو انسان احساس ندامت سے سبق سیکھ لیتا ہے، اس گناہ سے پھر جاتا ہے، تو یہ احساس ندامت اس کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اگر احساس ندامت کی وجہ سے ایک انسان نا امید ہو جاتا ہے اور مزید وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو ایسا احساس ندامت انسان کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو اسلام نے ہمیں توبہ کی صورت میں دیا ہے، کبھی بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔